محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قائد مذكر الله عز وجل. فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكة فقال يا ملائكة ما جزاء أجير وفى عمله. قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کے فضل اور رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اللہ کے فضل اور رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید اور بھی دوں گا. عید الفطر کا مبارک موقع اللہ کے فضل اور رحمت کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کا موقع ہے, رحمت کا موقع ہے. اسلام نے ہمیں مذہبی سطح پر دینی سطح پر خوشیاں منانے کے بھی سال میں 2 موقع دیے. جیسے ہمارا قومی سطح پر بھی موقع ہوتا ہے خوشی منانے کا, وہ کون سا ہے؟ 14 اگست. تو 14 اگست میں خوشی جو ہوتی ہے وہ قومی لیول پر ہوتی ہے. بھارت کے مسلمان انڈونیشیا کے ملائیشیا کے وہ 14 اگست میں خوشی نہیں منا سکتے اس لیے کہ یہ ہمارا قومی تہوار ہے. جبکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کا دینی تہوار ہے. تو پوری دنیا کے مسلمان جو ہے اس پہ خوش ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, اپنی رحمتیں سمیٹنے کی. تو عید کے موقع پر ہم نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں. پچھلے جمعے میں میں نے بتایا تھا نئے کپڑوں کے خاص احکامات جو ہے وہ ہم اس کو ذہن کے اندر رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کے بارے میں فرمایا قد انزلنا علیکم, ہم نے کپڑے لباس نازل کیا. تو کپڑے بہت اہم ہیں. کپڑے کے اندر ہمیں جو ہے دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. سنت سے قریب تر کپڑے پہننے چاہیے جو مصنون لباس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے. اور پھر اس میں کبھی کسی کو دکھانے کے لیے کپڑا نہ پہنے. حدیث میں آتا ہے جو ریاکاری کے لیے کپڑا پہنے گا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے میرے کپڑے کی شہرت ہو, لوگ مجھ سے پوچھیں یہ سوٹ کہاں سے لیا ہے, یہ کون سی کمپنی کا سوٹ ہے, اور میں 100 بندوں میں چلتا ہوا نمایاں نظر ہوں, میری طرف انگلیاں اٹھیں وہ دیکھو اس کے کپڑے. اللہ فرماتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ ایسے بندے کو ذلت کا لباس قیامت کے دن پہنا کر سارے میدان محشر میں ذلیل کرے گا کہ یہ وہ تھا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لباس پہنتا تھا. اس لیے عورتوں کو ایسے کپڑے نہیں پہننے جو مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. آج کل عورتوں کی ٹائٹس چلی ہوئی ہیں, جینز چلی ہوئی ہیں. بالکل کوشش یہ کریں اپنے اہل خانہ کا, اپنی بیویوں کا, ماؤں بہنوں کا ذہن بنائیں ہم نے ٹائٹس نہیں پہننی, جینز نہیں پہننی, شلوار قمیض سادہ پہننی ہے جو عورتوں کا لباس ہوتا ہے. اور مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کا لباس عورتوں کی طرح کا نہیں پہننا, عورتوں کو مردوں کی طرح کا نہیں پہننا. حدیث میں لعنت آئی ہے ایسے جو عورت مردوں جیسا لباس پہنے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جو مرد عورتوں جیسا لباس معمولی بات نہیں ہے. یہ دین جو ہے صرف نماز کا اور روزے کا نام نہیں ہے. ہم نے لباس میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد پر اللہ کی لعنت ہو جو عورت کو لباس پہنے. اس لیے یہ اس طرح کے لباس جو بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے. اور عید کا دن جو ہے وہ صلہ رحمی کا دن ہے, خوش اخلاقی کا دن ہے, حسن اخلاق کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب جمعہ کو اعمال بندوں کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہے اس کا کوئی عمل اوپر نہیں چڑھتا, اور جو بدسلوکی کرنے والا ہے ہماری طرف سے کسی رشتہ دار کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو. مل جائے تو سلام کرنا ہے, بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرنی ہے, مر جائے تو جنازہ میں جانا ہے, چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہنا ہے. یہ مسلمان کے حقوق ہیں. اس لیے کسی کے ساتھ اگر مزاج نہیں ملتا اس سے بولنا کم کر دیں, لیکن بولنا چھوڑنا نہیں ہے. بولنا چھوڑنا یہ قطع تعلقی کے اندر آتا ہے. اور عید کا موقع ایسا ہے کہ اس میں بندہ جا کر کوشش کرے کہ یا دعا سلام عید مبارک کا میسج ہو جائے, عید مبارک کا گھر جا کر دے دیں. اگلا اگر نہیں بولتا تو اس کا عمل اللہ کے حوالے. ہماری طرف سے ابتدا نہ ہو, ہماری طرف سے جو ہے وہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر عید کے دن روزہ رکھنا حرام, میٹھی چیز کھا کر عید گاہ میں جانا ہے. اور عید سے قبل اشراق نہیں ہے. اور عید کی جو پھول ہیں عید کے دن اور عید کی خوبصورتی اور عید کی بیوٹی حدیث میں آتا ہے تکبیرات کے ساتھ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ پڑھتے ہوئے جانا. عید کی نماز بڑی جگہ پر پڑھنا یہ سنت ہے جہاں زیادہ شہر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں. اسی لیے ہم اس مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھتے اتباع سنت یعنی کہ کرتے ہوئے اتباع سنت کی کوشش کرتے ہوئے. ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں عید ادھر کیوں نہیں ہوتی. ہماری کوشش یہ ہے کہ اتباع سنت میں بڑے مجمع کے اندر جائیں. 1F کی مسجد بڑی ہے, سبحانیہ بڑی ہے, 3F کی مسجد بڑی ہے, بلکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ بڑی خان ریاض گراؤنڈ میں عید کی نماز ہو جائے تاکہ زیادہ شہر کے مسلمان. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر
اندر عید پڑھ دیتے تھے، مسجد نبوی کو چھوڑ کر باہر عیدگاہ میں جاتے تھے کیونکہ مجمع زیادہ اکٹھا ہو جائے. تو اس لیے اگر اس پلیٹ فارم پر عید ہو تو یہ اقرب الی السنت ہے. تو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں ڈیڑھ عید کی مسجدوں میں عیدیں پڑھنا اور نیت اس میں اپنی اس کی رکھنا، یہ میں کسی کو شک نہیں کر رہا، لیکن سنت یہ ہے کہ بڑا مجمع. اگر دیوبند مسلک کی مسجدوں والے بھی ایک مسجد پر متفق ہو جائیں تو یہ تو کیا ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو احیاء سنت کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. تو اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، ورنہ عید پڑھنے کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے. عید یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، جب 5 نمازیں ہو سکتی ہیں تو عید بھی ہو سکتی ہے، لیکن مقصد اتباع سنت ہے، اللہ سے قبول اور کوئی مقصد نہیں. تو جو امام 5 نمازیں پڑھا سکتا ہے وہ عید کو بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خاص طور پر ہمیں تو مجھے تو زیادہ خوشی ہوگی کہ ہاں عید ہوگی، میرے والد صاحب کی مسجد ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ اپنے والد صاحب کو سارے سوال نہ کروں، لیکن مقصد اتباع سنت اس لیے نہیں پڑھتے اور کوئی بات نہیں. یہ بات ذہن کے اندر رکھیں. تو زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنی عیدوں کو زینت دو تکبیرات کے ساتھ. اور عید مبارک کہنا یہ جو ہے سنت عمل ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، اردو کے اندر دعا ہے. اور اردو میں یہ دعا ہے عید مبارک، عربی میں تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ ہمارے بھی تمہارے بھی نیک اعمال قبول فرمائے. یہ کہنا چاہیے حدیث کی دعا سیکھیں. اور پھر جو ہے عید کی نماز میں حدیث میں آتا ہے خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے. عید کی نماز میں خاص طور پر دعا قبول ہوتی ہے، آگے حدیث آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عیدی ملتی ہے. وہ عیدی کیا ملتی ہے آگے میں آپ کو حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو عیدی دیتے ہیں. وہ عیدی کیا دیتے ہیں؟ صرف گناہوں کی بخشش نہیں ہے. عید کی نماز پڑھنے پر اور رمضان شریف کے روزے رکھنے پر اور پھر عید کی نماز پڑھنے پر صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا عیدی پیکیج ہے. اب آپ بتائیں وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. سبحان اللہ. کوئی کسی بندے نے دوسرے بندے کا 10 لاکھ روپے قرضہ دینا ہو تو وہ کہے میری طرف سے تمہارا قرضہ معاف. کتنی خوشی ہوگی، خوش ہوگا نا. اور پھر وہ آگے سنو 10 لاکھ میں تمہیں دیتا ہوں. پھر تو کیا ہی کہنے ہوگے، یعنی کہ دینے کے لینے پڑ گئے. جو میں نے دینے تھے وہ میں لے رہا ہوں. تو جتنے گناہ ہیں اللہ فرماتے ہیں لو میری طرف سے بھی دی، قد بدلت سیئاتکم حسنا، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا. سبحان اللہ. اتنی بڑی. تو انس بن مالک کی حدیث فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ القدر ہوتی ہے جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے کبکبہ میں نازل ہوتی ہے جھرمٹ کے اندر، اور جو بندہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہو، کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہو، کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کر رہا ہو، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہو، ان سب کے لیے جبرائیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پھر جب عید کا دن ہوتا ہے یعنی فطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے فرشتوں اس مزدور کا کیا صلہ ہوگا جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو. تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کو مزدوری پوری دی جائے، اس کو پوری مزدوری جتنی اس کے ساتھ طے ہوئی ہے یا اللہ وہ اس کے حوالے کی جائے. مزدور کی مزدوری کا صلہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میری بندیاں اور میرے بندے ان سب نے اس فرض کو پورا کر لیا جو میں نے ان کے اوپر عائد کیا تھا، اور اب یہ نکلے ہیں میری طرف گڑ گڑا کر دعا کرنے کے لیے. تو عید کا جو نماز ہے وہ جو ہے خاص طور پر گڑ گڑا کر دعا کرنے کے لیے، اس لیے عید کی نماز میں بہت زیادہ گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یعجون الیہ بالدعاء، کہ آہوزاری کے ساتھ میرے سامنے دعا کرنے کے لیے آئے ہیں میرے بندے. عید کی نماز اس لیے پڑھنے آئے ہیں. وعزتی مجھے میری عزت کی قسم، وجلالی مجھے میرے جلال اور روب اور دبدبے کی قسم، وکرمی مجھے میرے کرم اور سخاوت کی قسم، وعلوی میری بلند شان کی قسم، وارتفاعی مکانی اور میرا مقام بلند ہونے کی مجھے قسم. 5 قسمیں اللہ نے دی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لأجیبنہم، جو دعا مانگیں گے میں ضرور قبول کروں گا. اور اللہ فرماتے ہیں ارجعوا قد غفرت لکم، اب جاؤ واپس میں نے تمہاری مغفرت کر دی. اور آگے وبدلت سیئاتکم حسنات، تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیا. سبحان اللہ. کتنی بڑی ایسے رحیم اور کریم اللہ ہمارے رب. قال فیرجعون مغفورا لهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس حال میں گھروں میں واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے. کتنا بڑا عیدی کا پیکیج. آپ کہتے ہوں گے ہمارے ماں باپ ہمیں عیدی دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، تو اللہ کیا عیدی دے گے؟ یہ اللہ کی طرف سے عیدی ہے اور کتنی اسپیشل عیدی ہے اور عمومی عیدی ہے سب کے لیے، ورنہ ایسا پیکیج پورے سال میں بڑی خاص عبادتوں میں ملتا ہے. یہ عید کا اسپیشل پیکیج ہے اللہ کی طرف سے. ایسے اعمال بہت کم ہیں جس عمل کرنے کے اوپر اللہ یہ کہے کہ گناہ صرف معاف نہیں ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اس لیے یہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی ہے. اور فرماتے ہیں سلف صالحین رمضان مبارک کے بعد بھی کئی ماہ تک رو کر دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ جو روزے رکھے تھے ان کو قبول کر. اس لیے اس کی قبولیت کی جو ہے نا ہم نے دعا بھی مانگی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر یہ دیکھو کسی کو کہ کسی کی روزے اعتکاف عبادتیں نمازیں قبول ہوئی ہیں تو دیکھو روزوں کے بعد بھی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. اگر پڑھ رہا ہے تو سمجھے روزے قبول. اگر روزوں کے بعد مسجدیں خالی ہوتی ہیں تو سمجھو کسی کی عبادت قبول نہیں ہوئی. جب پچھلا عمل قبول ہوتا ہے تو اگلے کی توفیق ہوتی ہے. یہ اللہ نے انالیسس کرنے کا، ویریفائی کرنے کا، جانچنے کا، پرکھنے کا ایک پیمانہ ہمیں پڑھا دیا. یہ لوگ اور اپنا محاسبہ خود کر. روزوں کے بعد بھی مسجد آ رہے ہو تو سمجھو پچھلی عبادت قبول ہے. پچھلی عبادت اگلی کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوتی ہے. پچھلی قبول نہیں ہوگی تو اگلی کی توفیق ہوگی. تو اس لیے جو ہے یہ بہت اہم بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کی نماز باجماعت کا اہتمام ہم نے سارا سال کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. حدیث کہتا ہے سب سے پہلا سوال اللہ قیامت کے دن نماز کا کریں گے.
جس کو نماز کے سوال میں اللہ نے پھنسا لیا، 5 نمازیں پوری نہ ہوئی، آگے سارا حساب خراب ہو، جتنے مرضی ایک بنتے رہے. اس لیے 5 نمازوں میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے قبر کے اندر اس پر ایک سانپ مسلط ہو جاتا ہے جو فجر سے زور تک اس کو ڈنگ مارتا ہے. جب ایک دفعہ ڈنگ مارتا ہے تو وہ 70 ہاتھ تک مردہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے. اس کا زہر اتنا سخت ہے کہ اگر وہ باہر بھوک بھی مار دے تو قیامت تک گھاس نہ ہوگی زمین پر، قبر میں اکیلے ہوں گے. اس لیے 5 نمازوں کا خاص خیال رکھیں. کوئی ولی اللہ نہیں بن جاتا 5 نمازیں پڑھنے سے، صرف مسلمان بنتا ہے آدمی، عام مسلمان. اس لیے خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی پٹائی کر کے مسجد لے کر آئیں، پٹائی کر کے. جس طرح سکول نہ جانے پر پٹائی کرتے ہیں، ٹیوشن نہ جانے پر پٹائی کرتے ہیں، فیل ہونے پر پٹائی کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرنے پر پٹائی کرتے ہیں، اسی طرح نماز نہ پڑھنے پر بھی پٹائی ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے فضربوہ علیہ، نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کرو. یہی بچہ کل کو ہمارے لیے قبر میں عبور کا ذریعہ بنے گا. جب ہمارے مرنے کے بعد وہ نماز پڑھے گا اور کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرمائے. تو یہ اس کی دعائیں پھر قبر میں ہمارے کام آئیں. اسی لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں یہ سب سے قیمتی اللہ کی نوازش اور انعام ہے اگر کسی کی اولاد اور نسل نوازی بن جائے. ہم ہر نماز میں اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میں بھی نماز پڑھتا رہوں، میری نسل نمازی بنائے. ذریت صرف اولاد کو ابھی نہیں کہتے، ذریت نسلوں کو کہتے ہیں. میری اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد تا قیامت. یا اللہ یہ سب نمازی ہوتا کہ قبر میں مجھے راحت ملے. اس لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی راحت کا ذریعہ ہماری اولاد کا نمازی بننا ہے. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. نہ اس سے بڑا اور کوئی ذریعہ ہے، نہ اس سے کوئی اور مخلص ذریعہ ہے. اولاد سے بڑھ کر مخلص کون ہوگا آپ کے لیے بتائیں؟ محلے دار ہوں گے، شہر والے ہوں گے، ملک والے ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں. اس لیے جب بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، ہمارے والدین کو بھی مغفرت کی دعائیں پہنچتی ہیں، ان کے والدین کو بھی پہنچتی ہیں. اس لیے 5 نمازوں پر ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنی ہے. اپنے اوپر قسم ڈال لیں جب تک میں قرآن کی زیارت نہیں کروں گا میں دنیا کا کوئی کام نہیں چھوڑوں گا. سب سے پہلے میں صبح اٹھ کے قرآن کی خریدار کروں گا. سب سے پہلے میں اٹھ کے اللہ سے باتیں کروں گا، اللہ مجھ سے باتیں کریں گے، پھر میں اور لوگوں سے باتیں کروں گا. آپ دیکھیں دل میں اور دن کے اندر کیسی نورانیت ہے. 4 رکوع قرآن مجید کے روزانہ پڑھنا، ایک مقدار 3-4 رکوع کیا دے لگتی ہے، ٹوٹل 10 منٹ، 10 سے بھی کم لگتی ہے. یہ ایک اپنے اوپر طے کر اور قرآن سیکھنے کا اہتمام ہو. درس قرآن مسجد کے اندر ہوتا ہے 3 دن، اس کے اندر ہم سب درس قرآن میں شریک ہوں اتوار سوار منگل. اپنی اولاد کو بھی ساتھ دین کی مجالس میں لے کر آئیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے، جب تک ہم اس کو خود اپنے ہاتھ پکڑ کر قرآن کے درس میں، حدیث کے درس میں نہیں بٹھاتے وہ کبھی دیندار نہیں بن سکتی، چاہے آپ جس مرضی مدرسے میں داخلہ دلوا دیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ تو آج تک اس کو کبھی درس قرآن میں نہیں لے کر آیا، درس حدیث میں اس کو بٹھایا نہیں ہے اور سمجھتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اور توقع یہ رکھتا ہے کہ میرا بیٹا امام غزالی بن جائے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سکول ایڈمیشن کرانے ہم خود جاتے ہیں، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، پی ٹی ایم اس پہ خود جاتے ہیں، اپنے بچے کی پروگرس پوچھتے ہیں. ہمیں اس بات کی توفیق ہونی چاہیے اپنا ہاتھ پکڑ کے یہاں قرآن کا درس ہوتا ہے یا بیٹھ کے قرآن سیکھو. دیکھیں جب ہم خود اپنے بچے کو نہیں کہیں گے تو ہمارا بچہ خود کیسے قرآن کے قریب آئے گا؟ اس لیے حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے. اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر بٹھائیں. وہ بچے دیندار نہیں بنتے جن کے باپ ان کو پوری زندگی کبھی کسی دین کی مجلس میں نہ بٹھائیں، وہ کیسے دیندار بنیں گے؟ آپ ان کو پارکوں میں گھماتے ہیں، آپ ان کو پکنک کے لیے لے کے جاتے ہیں اور آپ ان کی ساری انٹرٹینمنٹ کا خیال رکھتے ہیں. گھر میں آپ نے وائی فائی لگایا ہوا ہے، گھر میں آپ نے کیبل ان کو لگا کے دی ہے. کبھی آپ نے ہاتھ پکڑ کر درس قرآن میں بٹھایا ان کو اور خود بھی بیٹھے ہیں؟ اگر نہیں بیٹھے تو بچہ دیندار نہیں، پھر صرف دنیا دار. اس لیے گناہ کا دروازہ ہم نہ بنے. گھر میں یہ وائی فائی اور انٹرنیٹ کی کنیکشن لگانے سے پتہ نہیں آپ کی اولاد کیا دیکھ رہی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں. صرف ایک کلک کرنے کی دیر ہے بس. اس کے پاس دنیا کی گندگی وہ دیکھ سکتی ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں. آپ اپنے آفس میں ہیں، آپ اپنی دکان میں ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور اولاد دنیا جہان کی گندگی دیکھ رہی ہے اور گندگی کا دروازہ آپ نے لگا کے دیا. یہ ریسرچ کرے گی میری اولاد اور یہ فلاں کرے گی، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رہنا بھی میرا بھی کام ہے اور آپ کا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے انٹرنیٹ. جو چیزیں کیبل پہ بھی نہیں آتی وہ موبائل پر آ جاتی. دنیا کی وہ گندی ترین چیزیں جس سے انسان کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کریکٹر خاک میں مل سکتا ہے. تو سوچ اتنی گندی ہو سکتی ہے کہ الامان الحفیظ، آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. اس لیے یہ بات ادھر سے خیال نکال دیں کہ ہمارے بچے جو ایجوکیشن ہی سیکھ رہے ہیں، ایجوکیٹ ہو رہے ہیں وائی فائی کے ذریعے اور ان کی چیزوں کے ذریعے، وہ اور بھی بہت کچھ دیکھ رہے ہیں جن کی طرف آپ کے ذہن کی اپروچ بھی نہیں. اس لیے گناہ کا دروازہ نہ بنے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سارے فتنے کا دور سب کے لیے. اس لیے جو ہے ان چیزوں کا حلال ذرائع آمدن کو جو ہے ہم اختیار کریں. کوئی ناجائز لوگوں کا حق مار کر لوگوں کو ایذا دے کر کمانا، وراثت کی تقسیم نہ کرنا. وراثت کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کریں. جہاں پر بھی تقسیم ہے کسی کا حق مارنا، یتیموں کا حق مارنا، یہ انتہائی جو ہے ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی بہت ہی مشکل ہے. اور عورتوں کی اشتہار بازی اپنے کاروبار کے اندر نہ کریں. یقیناً یہ بہت سخت گناہ ہے. جتنے کسٹمر آپ کی دکان پر آئیں گے، آپ کی دکان پہ لگی عورت کی تصویر دیکھیں گے، ان سب کا گناہ آپ کو. اس لیے سب لوگ اپنی دکانوں سے عورتوں کی ایڈورٹائزمنٹ ختم کریں. یہ انتہائی سخت گناہ ہے. جتنی آنکھیں اس کو دیکھیں گی ان سب کا گناہ ذریعہ آپ بن رہے ہیں. آپ نے کیوں تصویر لگائی ہے؟
اسی بہت ہی گندی جو ہے، اور اتنے گندے ٹی وی کے اندر، اس نے اخبار میں دیکھا اتنے گندے گندے فحش پروگرام آ رہے ہیں ٹی وی میں، رمضان کے جو ہے نا وہ چل رہا ہے، یہ شوٹنگ چل رہی ہے، اور رمضان کا ٹائم پاس کرنے کے لوگوں کی انتہائی فحش عورتیں، بے حیا عورتیں، اور سامنے مولویوں کو بٹھا کر انتہائی گندے سوالات لوگ فون کر رہے ہیں، اور انتہائی 4 شادیوں کو لوگوں نے مذاق اور کھیل بنایا ہوا ہے، اور اس عورت سے سوال کر رہے ہیں، اور عورت اتنے بیہودہ جواب دے رہی ہے، اور سامنے اس نے کسی مفتی کو بٹھایا ہوا ہے۔ یہ رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، نعوذ باللہ، دین کا مذاق ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر، کیبل کی نعوذ باللہ۔ 4 شادیاں کا کھیل ہے، یہ تماشا ہے کہ آپ اس کو ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے وہ جوک اور ہنسی بنا کر آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے جی میری 4 شادیاں ہوئی ہیں، میں 5 کرنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب یہ عورت بھی ہنس رہی ہے، مفتی صاحب بھی ہنس رہے ہیں، تماشا بنا ہوا ہے 4 شادیاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جس طرح اللہ کے دیگر احکامات، اللہ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، ایک لوگوں کو شغل ملا ہوا ہے 4 شادیوں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے۔ اس لیے ٹی وی سے دین مت سیکھیں، کیبل سے دین مت سیکھیں، فیس بک سے دین مت سیکھیں، دین علماء سے سیکھیں، مسجد سے سیکھیں، یہاں سے آئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ٹی وی میں کیا چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب بدعت سے بھی بچیں۔ اہل بدعت جو ہے وہ بدعت کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ عند اللہ وہ گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جس طرح مغرب کے 3 رکھتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی مولوی صاحب مغرب کی 4 پڑھا دیں اور وہ کہیں چوتھی رکعت میں میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے، میں نے تو سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، میں نے تو قرآن پڑھا ہے، میں نے تو تسبیح پڑھی ہے، میں نے تو درود شریف پڑھا ہے، تو تم میرے کیوں مخالف ہو گئے ہو؟ لیکن جس طریقے پر اس نے قرآن اور درود شریف اور تسبیح پڑھی ہے وہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے چوتھی رکعت اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے ہر وہ کام جو دیکھنے میں نیکی لگ رہا ہو وہ حقیقت میں نیکی ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر وہ نہج نبی پر ہے، صحابہ کے طریقے پر ہے تو نیکی بنے گا، ورنہ وہ بدعت بن کر گمراہی بن کر جہنم کی آگ بنے گا۔ جیسے آپ جو ہے میں نے نماز پڑھنی ہے اللہ اکبر کر کے، تو میں پہلے نماز سے پہلے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دوں، یا میں اللہ اکبر کہہ کے پہلے میں کہوں جی میں تو پہلے اللہ کے نبی پہ درود پڑھوں گا پھر میں سبحان اللہ پڑھوں گا، تو بتائیں اس بندے کا کیا سولوشن ہوگا پھر؟ یہ بندہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر زیادہ اللہ کے ساتھ محبت اور اطاعت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک بندہ یہ کہے میں سورۃ فاتحہ پڑھوں گا، بالکل اللہ اکبر کروں گا، پھر درود شریف پڑھ کے رکوع کروں گا، تو میں سڑتے رہو تو میں درود شریف، تو بتائیں کہ درود شریف کو جنت میں لے کے جائے گا یا جہنم میں لے کے جائے گا؟ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ گیا نا وہ۔ تو یہ ہے طریقہ اصل بات، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، یہ سڑتے رہتے ہیں، یہ ہم سے خواہ سڑتے رہتے ہیں، انہیں نفرت درود شریف کے ساتھ ہے، یہی گستاخ۔ ہم کہتے ہیں جو عمل بھی ہو وہ اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہو۔ کوئی بندہ مؤذن اذان دے اور وہ کہے یہ تم لوگوں نے کیا سارا بنایا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ پر اذان روک دیتے ہو، محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے؟ میں آئندہ سے اذان میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ بتائیں کیا کہیں گے آپ؟ اس نے غلط کام کیا، محمد رسول اللہ کہا ہے، وہ تو یہی کہے گا میں نے تو کلمہ مکمل کیا ہے، تو اس کی اذان میں کیا ہوگا؟ اس کو روکا جائے گا یا کہا جائے گا شاباش تو نے وہ کام کیا ہے جو دنیا کا کوئی مؤذن نہیں کرتا؟ اس کو شاباش دی جائے گی یا روکا جائے گا؟ روکا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ گیا۔ اب کوئی امام صاحب سلام پھیرے اور سلام پھیر کر کے یار تم لوگ سارے آدھا سلام پھیرتے ہو، میں آئندہ سلام پھیروں تو میں کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بتائیں امام صاحب کو تھپڑی دی جائے گی یا شاباش؟ سارے امام رحمۃ اللہ تک پڑھتے ہیں، آپ نے وبرکاتہ کیا یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کھیل تماشا بنے گا۔ تو اس لیے اس دھوکے کے اندر کبھی بھی نہ آئے۔ ہر وہ نیکی جو دیکھنے میں نیکی نظر آ رہی ہے ممکن ہے وہ نیکی نہ ہو، وہ دوزخ کی آگ ہو، اس لیے نیکی کو کرنا بھی ہے لیکن نبی اور صحابہ کے طریقے میں باتیں ہوتی ہیں۔ ٹائم مکمل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھے۔